اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے منافقوں کی ایک سازش۔ توجہ سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو نالج ہے نا اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہماری ویڈیو روٹین کے ساتھ آپ کو 3:10 پر ملتی ہے۔ تو کوشش کر کے روزانہ ہماری ویڈیو کو دیکھا کیجئے، ہم محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ آپ نے میری ویڈیو میں سن رکھا ہے، اس میں ایک انوکھی سوچی سمجھی سازش ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ منافقوں نے کی تھی سازش کہ جنگ احد کے دن ان بدبختوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک سازش گھڑ لی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور جو بہت ہی قابل عبرت واقعہ ہے اور سبق آموز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے جنگ کرنے کے لیے نکلے نا، تو 1000 کا لشکر پرچم نبوت کے نیچے تھا۔ اس لشکر میں 300 منافقین بھی عبداللہ بن ابی کی سرکابی میں تھے۔ منافقین پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ یہ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ شروع میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ باہر نکلیں گے، اور پھر مسلمانوں سے کٹ کر، یعنی کہ ان کا طریقہ یہ تھا سوچنے کا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے اور آگے جا کر مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی کہ واپس نکل آئیں گے، تاکہ ان مسلمانوں کا حوصلہ وہ ماند پڑ جائے گا، اور ان کا حوصلہ جو کمزور ہوگا نا تو وہ میدان جنگ میں سے بھاگ آئیں گے یا معاذ اللہ ہار جائیں گے۔ چنانچہ منافقوں کا سردار جو تھا نا، یہ بہانہ بنا کر لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تجربہ کاروں کی بات نہیں مانی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، بلکہ نوجوانوں کی بات مان کر مدینہ سے نکل پڑے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی بات ماننے کی، ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ ایسی بات سوچتے ہوئے وہ لوگ واپس آ گئے اور مسلمانوں کا حوصلہ کم کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ منافقوں کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ مخلص مسلمانوں پر ان لوگوں کو لشکر اسلام سے جدا ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں، البتہ مسلمانوں کے جو 2 قبیلے تھے نا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان میں کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے بددلی پیدا ہوئی تھی کہ ہاں واپس جانا چاہیے، مگر مسلمانوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر ان دونوں قبیلوں کی ہمت بھی مزید بڑھ گئی، اور یہ لوگ ثابت قدم رہ کر پوری جان نثاری کے ساتھ مشرکین کے دل بادل لشکروں سے ٹکرا گئے، اور آخری دم تک پرچم نبوت کے زیر سایہ مشرکوں سے جنگ کرتے رہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی اس کا مختصر سا ذکر ہے، جس کا آپ کو مختصر خلاصہ بتائیں گے۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب صبح کو تم اپنے دولت خانے سے برآمد ہو کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے، جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر بیٹھیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی آیا کہ جب ان لوگوں نے سوچا نا کہ ہم بھی وہ جو منافقین تھے ان کے ساتھ واپس چلے جائیں، تو مگر اللہ پاک نے ان کو ہمت دی، طاقت دی، حوصلہ دیا، پھر وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ لڑائی میں برابر کے شریک رہے۔ یعنی کہ جنگ احد میں منافقوں کی یہ جو خطرناک سازش تھی نا، یہ بالکل ہی ناکام ہو گئی، اور اگرچہ 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش بھی کر لیا تھا، لیکن آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہوا،
اور مشرکین ناکام ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور پرچم میں اسلام سر بلند ہی رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر مومنین، جو مومن لوگ ہیں نا، ان کی نیت خالص ہو، صاف ہو اور اچھی ہو، خلوص نیت کے ساتھ متحد ہو کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ جہاد میں ڈٹے رہیں، تو منافقوں اور کافروں کی ہر سازش کو اللہ پاک ناکام بنا دیتا ہے۔ مگر حقیقت بڑی خوفناک چیز ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا کوئی بھی موقف ہونا دین اسلام کے بارے میں، کیونکہ جنگیں ہوتی تھی پہلے، اب معاملات ہو رہے ہیں، اب ایٹمی جنگ ہوتی ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں کام، تو ہمارے جو معاونین ہیں، ہمارے جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ جن کے اختیار میں یہ جنگوں کے معاملات ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے ملک میں خوشحالی کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپرومائز مت کریں، ان کو سمجھائیں پیار کے ساتھ، غصے کے ساتھ۔ ہم کوئی ایویں تھوڑی ہیں، پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی گھبرائیں گے نا تو ہم پر کافر مسلط کر دیے جائیں گے، اور معاذ اللہ اگر اس طرح ہو گیا نا تو پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی بری نیتوں سے اور منافقوں سے بچائے، آمین، جزاک اللہ۔